اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے پروردگار کے بابرکت نام سے۔ تمام آنے والے معزز اور محترم شرکاء کو میں ہم سخن ادبی فورم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو مہمان حضرات اور شرکائے گفتگو خاص طور پر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو میں دعوت دوں کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ ہم سخن ادبی فورم کا یہ 12واں اجلاس ہے اور یہ خوش نصیبی ہے بھیرا شہر کی ادبی تنظیم ہم سخن کی۔ پورا سال ہمارا جو شیڈول تھا اس کے مطابق ہم نے ہر مہینے ایک اجلاس جو ہے وہ رکھا تھا، اور آج الحمدللہ ہم 12واں اجلاس بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی مسئلے کے ہم تواتر کے ساتھ یہ ادبی اجلاس جو ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سخن کی پوری ٹیم اور بالخصوص عمران پیرزادہ صاحب، عبدالباسط صاحب، نثار بھٹی صاحب، عامر صاحب، آہد صاحب اور اپنا دبیر عباس صاحب اور عمیر یاسر صاحب، یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور لائق تحسین ہیں کہ ان سب کی کاوشوں سے ہم سخن نے اپنا ایک سال جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور بڑی خوش اسلوبی سے۔ ہم نے تاسیسی اجلاس جو ہے وہ اگست میں امید ہے کہ ہم رکھیں گے، اور وہ ایک ہمارا گرینڈ اجلاس ہوگا جس کی ہم بعد میں آپ کو اطلاع دیں گے، اور اس اجلاس کے حوالے سے ابھی ہم کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو اجلاس ہے یہ 2 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست جو ہے اور بنیادی نشست جس کے لیے یہ ہم نے آج کا اجلاس رکھا وہ ہے مکالمہ ہے، اور مکالمہ بھی آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر آج ہم مکالمہ کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب سے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ ایک کتاب کو پڑھنے والا ہوتا ہے اور دوسرا کتاب لکھنے والا۔ تو جو 2 بنیادی کردار ہیں کتاب کے حوالے سے، قاری اور لکھاری، ان پر ہم نے مکالمہ رکھا ہے، اور ان سے ہم پوچھیں گے آج کا جو قاری ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور آج کا لکھاری جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو بطور لکھاری ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ اپنا تعارف خود ہیں پروفیسر ملک ثناء اللہ صاحب۔ ثناء اللہ ملک صاحب انگریزی ادبیات کے پروفیسر ہیں اور گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج میانی میں ملک وال میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بہت ہی متحرک استاد کے طور پر اور یوٹیوبر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو بہت ساری نوجوان ہمارے جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور ادب پر، سیاست پر، سماج پر بڑی گہری اور سنجیدہ نظر رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا، میرے شاگرد بھی ہیں، آج الحمدللہ یہ شاگرد جو ہیں وہ استاد ہو گئے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نشست خاص پر تشریف لائیں۔ لکھاری کے طور پر ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، کوشش کی ہے کہ جس شخص کا کتاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہو، اس سے ہم پوچھیں کہ پڑھنا کیا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو بطور لکھاری ہم نے دعوت دی ہے جس شخصیت کو،
ان کا بنیادی دلچسپی کا جو میدان ہے وہ فلسفہ اور فلسفہ تاریخ ہے، اور فلسفے کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ اور مطالعہ تاریخ کے ساتھ بہت سنجیدگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالعہ اور تاریخ سے ان کی وابستگی کا یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ لاہور کی ادبی محافل میں اور خاص طور پر لال خان جیسے موجودہ جو ہمارے تاریخی حوالے سے بڑے معتبر لوگ ہیں، ان کی محافل میں اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بڑے علمی مکالموں میں شرکت بھی کی ہے۔ آج کل ڈائریکٹر ہیں وزڈم گرامر سکول بھیرا کے، تو میں ان سے درخواست کروں گا ندیم ملک صاحب سے کہ وہ بھی اپنی نشست خاص پر تشریف لائیں۔ جی سر، جی اچھا، تو نشست کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مکالمہ کیا ہے اور آج کا مکالمہ جس پر ہم بات کریں گے ان احباب سے، وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ آج کی اس نشست کی صدارت جو ہے وہ ہمارے فورم کے صدر محترم جناب پروفیسر دبیر عباس سید صاحب وہ صدارت فرمائیں گے، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی نشست خاص پر تشریف لائیں۔ انسان کو زندگی میں دو ہی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا مکالمہ اور یا مزاحمت۔ مکالمہ جو ہے، جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اس بات پر کہ دنیا کی تہذیبوں کو مکالمے کی طرف بڑھنا چاہیے یا تصادم کی طرف بڑھنا چاہیے، پوری دنیا کے سکالر دانشور اکٹھے ہوئے، مسلم اور غیر مسلم، اور دنیا کے دانشوروں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر دنیا کو آگے بڑھنا ہے، اگر دنیا میں امن اور ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کو مکالمے پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ مکالمے کے علاوہ آگے بڑھنے کا اور کوئی رستہ نہیں۔ تو ہم نے بھی ایک مکالمے کا اہتمام کیا ہے، اور مکالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے آج کا قاری اور آج کا لکھاری۔ آج کا لکھنے والا کس طرح لکھ رہا ہے، آج کا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم آج کے قاری اور لکھاری کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سنجیدہ سوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی سنجیدہ سوالوں کو لے کر آج ہم بات کریں گے۔ اپنے جو شرکائے گفتگو ہیں ان سے ان کے سامنے سوالات رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا لکھنے والا کیا سوچ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے، اسی طرح آج کا جو قاری ہے وہ اپنے مطالعہ کے لیے کن چیزوں پر، کن وسائل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ تو نشست کا بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک لکھاری جو ہے، ایک لکھنے والا جو ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ لکھنا بنیادی طور پر کیا ہے، لکھنا کسے کہتے ہیں، اور لکھنے کی اساس کیا ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر لکھنا ہے کیا، اور لکھنے کی بنیاد کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لکھنے کے لیے آپ کے پاس کون سی بنیاد ہو جس بنیاد پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی لکھنے کے لیے کیا مطالعہ کا ہونا ضروری ہے، اور مطالعہ جو ہے کیا صرف کتاب کو پڑھنا ہی مطالعہ کہتے ہیں۔ اور آج کا یہ جو دور ہے، آج کی یہ جو
سوشل میڈیائی زمانہ ہے، اس زمانے میں مطالعہ کے جو پیٹرن ہیں، سٹرکچر ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں میڈیائی دور میں کتاب کے علاوہ لکھنے والا کن کن ذرائع پر زیادہ بھروسہ کر رہا ہے، اور آج کا لکھنے والا جو ہے اس کی لکھت جو ہے وہ کتنی معیاری ہے، آج کے لکھنے والا جو ہے وہ کل کے لکھنے والے سے کس قدر منفرد ہے، آج کا لکھنے والا آج کی زندگی کے مسائل کو، زندگی کے امکانات کو اور انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں کس قدر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہیں جن پر ہم نے چاہا کہ ان پر بات ہو اور ہم پتہ کریں آج کے لکھنے والوں سے کہ آج لکھنا کتنا آسان ہے یا آج لکھنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں پروفیسر ثناء اللہ ملک صاحب کو دعوت دوں، ان کے سامنے جو سوال ہم نے رکھنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ان کے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال کہ کیا لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کے ہی لکھ سکتے ہیں یا بغیر پڑھے بھی لکھا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور پڑھنا کیا ہے اس پر بھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کے زمانے میں پڑھنے سے کیا مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ آج کا لکھنے والا، پڑھنے والا کتاب سے دور ہو گیا ہے، اور کتاب کی وہ اہمیت نہیں رہی